لکھنؤ کی آن بان شان، اردو زبان کا وقار، صحافت کی آبرو، افسانے کی دنیا کا بے تاج بادشاہ احمد ابراہیم علوی شان بے نیازی سے 70 سال تک اردو زبان و ادب کی خدمت میں منہمک رہ کر بالآخر دنیا کی نظروں سے خود کو نہ چھپا سکا اور اہالیان لکھنؤ ہی نہیں بلکہ گورکھپور، بارہ بنکی، شاہجہاں پور اور دور دراز کے ادیب و شاعروں نے ان کی صلاحیتوں اور خدمات کو سراہا۔ آل انڈیا مائنارٹیز فیڈریشن اور شائقین ادب نے انہیں آفتاب صحافت اور وقار لکھنؤ کے ایوارڈ سے نواز کر ان کی خدمات کا اعتراف کیا۔ پیش ہے لڑنا آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی۔ اب سن لیا جائے صدر ذی وقار محترم محمد فاروق جاذب صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا مجھے نثر شروع میں پڑھوا دیجیے گا کیونکہ اس میدان کا میں شائستوار نہیں ہوں، لیکن انہوں نے جو نثر لکھی ہے 1.5 صفحے کی وہ قیامت ہے، تو میں نے ان سے کہا اس طرح کے مقالے آپ مجھے لکھ کے دے دیا کیجیے تاکہ ہماری اپنی دکان میں بھی چمک آ جائے، بجائے ان کو سنا جائے اس سے قبل ضروری ہے کہ جناب خلیل احسن صاحب کو میں نے بہت تپایا، ان کا امتحان دیا۔ اصل میں وہ دیر سے محفل میں آتے ہیں تو ہم نے کہا ان کو دیر تک بٹھالا جائے اور دیکھا جائے، اس کا اپنا ایک مزہ ہے اور ان کی شخصیت سے ہم لوگ جمال اخذ کریں، ان کی شخصیت کے جو اچھے پہلو ہیں وہ ہمارے ہم تک پہنچیں۔ خلیل احسن صاحب ماضی میں بہت ہی سرگرم تھے، متحرک تھے، آج بھی خدا نخواستہ وہ سست نہیں ہیں، لیکن انسان کی مصروفیات ہوتی ہیں، منصبی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان سے وقت نکال کے جو لوگ آتے ہیں وہ بہرحال قابل قدر ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک نام ہے۔ ان کو بارہ بنکی کا کہیے تو غلط ہے، اس لیے کہ یہ پوری طرح سے لکھنؤ میں رچے بسے ہیں اور یہاں کی فضا میں چھائے بچھائے ہوئے ہیں۔ محترم خلیل احسن صاحب کا تالیوں سے استقبال ہو۔ جناب صدر، معزز شرکائے محفل، خواتین و حضرات، میرے اس مضمون کا عنوان ہے احمد ابراہیم علوی کی ادبی تحریریں، خود ان کا تعارف ہے۔ احمد ابراہیم علوی کی ادبی تحریریں، خود ان کا تعارف ہیں، یہ عنوان ہے، اور اس کے تحت جو ہے میں شارٹ بھی کروں گا اور 5 منٹ آپ ہمیں دیں سکون سے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج اس اعزازی تقریب میں عاشقان علوی کے روبرو مجھے بھی ان کے حضور اپنا خراج محبت پیش کرنے کے لیے بانیان محفل نے مدعو کیا ہے۔ میں اس کے لیے رفیق دیرینہ برادرم رضوان فاروقی صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے محترم احمد ابراہیم علوی کے پرستاروں اور ان کے عاشقوں میں مجھے بھی شامل کر لیا۔ یہ اعزازی تقریب اور اس کا محدود و مربوط شیڈول اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس سلسلے میں کوئی طویل مقالہ یا طویل تقریر پیش کی جائے، اس لیے اس سے گریز کرتے ہوئے میں علوی صاحب کی ادبی تحریروں کے حوالے سے ان کا تعارف پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ یاد رہے کہ میرے ممدوح کثیر الجہد ادیب و فنکار ہیں، کسی ایک مخصوص جہد کے حوالے سے بھی جب ان پر اور ان کی نگارشات کے حسن و قباح پر روشنی ڈالی جائے گی تو اس کے لیے بھی ایک ضخیم دفتر درکار ہوگا۔ اس لیے جائے عافیت اسی میں ہے کہ میں اس تقریب میں ان کی ادبی تحریروں کا کچھ ایسا انتخاب آپ کے حضور پیش کر دوں جس میں ان کا سراپا، ان کی شخصیت کے خد و خال، ان کی زندگی کے نشیب و فراز ایک موج تہنشی کی طرح آپ کو محسوس ہو۔ ان تحریروں میں علوی صاحب ایک بے باک قلم کار، زبان و ادب اور اس کی دانشوری کے مخلص امانت دار کے طور پر نمایاں نظر آتے ہیں۔ تحریریں بولتی محسوس ہوتی ہیں کہ ہم کس کے قلم کی گردش کا حاصل ہیں۔ اس سلسلے میں علوی صاحب کی کتاب ادبی ہستیاں و بستیاں، کچھ یادیں کچھ باتیں بہت اہم ہیں۔ اس میں جن تحریروں کا انتخاب سب سے پہلے کرنے کی شعوری کوشش کی گئی ہے وہ ان کے بڑے بھائی حسین مشیر علوی کے شعری کمالات سے متعلق ہے۔ مضمون گمشدہ آرزوؤں کے دفینے کی تلاش کا یہ تمہیدی تعارف جو بظاہر حسین مشیر علوی سے متعلق ہے، مگر اس عبارت پر اگر اہل نظر غور کریں تو یہ تعارف متن کی جزوی ترمیم کے بعد
احمد ابراہیم علوی کا ہو جاتا ہے۔ اصل تمہیدی عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ حسین مشیر علوی صحراؤں میں بھٹکتی ہوئی آواز، جنگلوں میں پوشیدہ خزانوں کی تلاش اور لرزہ براندام بام و در والی حویلیوں میں مٹتی ہوئی تہذیب کی تلاش میں سرگرداں ایک ایسا شاعر ہے جو اپنے وجود کو مٹا کر نئی نسلوں کی آبیاری کا سامان بہم کرنا ہی مقصد حیات سمجھتا ہے۔ اپنی ذات، اپنا غم، اپنا مسئلہ جس کے لیے کوئی قابل ذکر موضوع نہیں، اسے تو بس نوع انسان کی خوشحالی درکار ہے، اس لیے وہ ہزار ناکامیوں کے باوجود کبھی کہیں مایوس نہیں نظر آتا ہے۔ وہ اپنی انا کی ہزیمت کو بخوبی محسوس کرتے ہوئے بھی آنے والے عہد کے مورخ کی فہم و فراست سے مایوس نہیں، اس لیے اس کی خواہش ہے کہ جب مورخ تاریخ رقم کرے تو اس کی انا کی ہزیمت کو بحرف جلی لکھے۔ اس عبارت میں جس جزوی ترمیم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مجھے اس کی صراحت کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ غور کیجیے گا، اہل نظر نے ان دو لفظوں کی نشاندہی اب تک کر لی ہوگی۔ اسی مضمون کا ایک اور اقتباس غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اس میں شاعر کی فکری وسعت و فنون لطیفہ کی اہمیت و افادیت کے ضمن میں علوی صاحب یوں رقم تراز ہیں۔ دیکھیے، بہت باتیں کی گئیں کہ بحث شاعر اور ان کا مجموعہ کلام کو آگ میں نہ چھاپنے کی شعوری کوشش، اس حوالے سے بہت بات ہوئی، لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ شاعری کیا ہے، شاعر کیا ہے۔ تو دیکھیے، اس مضمون میں نے یہ اقتباس خاص طور سے اسی لیے چنا ہے کیونکہ جو ایک لیول علوی صاحب پر جس طرح بات ہوتی ہے ناسمجھی میں، تو اس میں شاعر کی فکری وسعت و فنون لطیفہ کی اہمیت و افادیت کے ضمن میں علوی صاحب یوں رقم تراز ہے۔ شاعر خواب دیکھتا ہے تو خواب دکھاتا بھی ہے، اور پھر ان خوابوں کے توسط سے ایک ایسی دنیا کی تخلیق اور تشکیل کا خواہاں ہوتا ہے جس میں حسن ہو، خوشبو ہو، مسرت ہو، بصیرت ہو، آگہی ہو۔ شاعر زندگی کے معمولی واقعات سے بہت کچھ اخذ کرتا ہے اور اس کے ذریعے وہ سب کچھ بتا دینا چاہتا ہے جو اس کو اس کا ذہن رسا اور زندگی کا عمیق مشاہدہ سکھاتا اور بتاتا ہے۔ حالات و واقعات کو دیکھتا تو ہر ایک ہے، لیکن اس سے کچھ اخذ کرنے کی صلاحیت صرف فنکار میں ہوتی ہے۔ وہ اسے کبھی شعر کے قالب میں ڈھال کر، کبھی رنگ اور برش کی مدد سے گلریزیاں کر کے، اور کبھی نثر پاروں کے ذریعے وسعت دے کر نشر کرتا ہے، قلم بند کرتا ہے۔ آپ اس معیار پہ آئیں بھئی، اسی اخبار میں ایک اشارہ موجود ہے کہ ہم قدیم شعراء کی منتخب ایک غزل ہر شمارے میں، تو یہ کہہ کچھ نہیں رہے تھے لیکن ایک اشارہ دے رہے تھے۔ اسی مضمون میں وہ حسن کی معنویت، اچھی شاعری کے تکمیلی مراحل میں اس کی اہمیت اور حیات و موت کی فلسفیانہ اساس جیسے موضوعات کو کس ہنرمندی سے قلم بند کر گئے ہیں، یہ نثری شہپارہ آپ کو دعوت فکر دیتا ہے۔ حسن کی تعریف دیکھیے، سچی بات یہ ہے کہ خواب و حقیقت کی نیم روشن و نیم تاریک پرچھائیوں کو اجاگر کرنا ہی حسن ہے، اور یہ ہی سچی شاعری کا گر ہے۔ نہ صرف خواب دیکھنا ہمیشہ سود مند رہتا ہے، اور نہ خوابوں کو اپنی آنکھوں سے ہمیشہ دور رکھنا۔ خواب اور حقیقت کے مابین ہی تلاش و جستجو کی خواہش پروان چڑھتی ہے، اور اسی خواہش کو زندگی کہا جا سکتا ہے۔ ٹھوس حقیقتوں کا ادراک خواب دیکھنے سے ہوتا ہے، پھر اس کو حقیقت میں بدل دینے کا جذبہ زندگی کے ہزار رنگ و ہزار پہلو نمایاں کرتا ہے، جس میں لذت حاصل ہوتی ہے اور کبھی درد و کرب سے تڑپ جانا پڑتا ہے۔ زندگی مسلسل انبساط و نشاط کا نام ہے، نہ درد بے دوا کا۔ زندگی کا لطف کھٹے میٹھے دونوں احساسات سے حاصل ہوتا ہے، گویا نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔
अलवी साहब की अदबी तहरीरों में मजाज की शेरी इनफरादियत, अभी बात आई कि कम जिक्र हुआ इस किताब का या इस मज़मून का। अलवी साहब की अदबी तहरीरों में मजाज की शेरी इनफरादियत से मुताल्लिक़ मज़मून को अहले नक़्द ने न सिर्फ सराहा है बल्कि उसे मजाज शनासी के हवाले से आला दर्जे पर फ़ायद किया है। इस अदबी दस्तावेज़ में उन्होंने नाम नहाद तनक़ीदी दबिस्तानों के लवाज़िमात से गुरेज करते हुए मजाज के बारे में वो सब बेबाकी से तहरीर किया है जो बहैसियत फ़नकार उन्होंने ख़ुद महसूस किया। ये मज़मून अपने क़ारीन को ये भी ज़हन नशी कराता है कि तख्लीक़ी अदब के सिलसिले में उनका मताला कितना वसी है। मजाज के तख्लीक़ी रवैयों के तहत अपने एहसासात और नज़रियात कलम बंद करने से पहले वो मासिर उलमाए शेर व अदब फैज़ अहमद फैज़, जिगर मुरादाबादी, मोइन अहसन जज़्बी, खलीक़ इब्राहिम खलीक़, प्रोफेसर एहतशाम हुसैन, प्रोफेसर शारिब रुदौलवी, कैसर तमकीन और प्रोफेसर वारिस किरमानी के तनक़ीदी इक्तिसाबात पेश करके मजाज शनासी के हवाले से अपने कारी का ज़हन तैयार करते हैं। फिर इन तनक़ीदी नज़रियात से मरूब हुए बग़ैर वो मजाज की शेरी इनफरादियत पर अपनी बेबाक राय का इजहार करते हैं। यही इस तहरीर का हुस्न है। माहसल के तौर पर मज़मून का इख्तिताम इस इक़्तिबास पर होता है। मजाज फ़िक्र व फ़न दोनों एतबार से बहुत बुलंद था। उसकी फ़िक्र की परवाज़ ने उसको कभी पस्ती की ज़िल्लत से हमकनार न होने दिया, जबकि फ़न की महारत के सबब उसके कलाम में वो जादू बयानी, वो कैफ और लज्जत मुज़मिर है कि आज भी हर्फ हर्फ नग़्मों सुरूद से शराबोर है। शेरियत, नगमगी, लताफ़त, शगुफ्तगी और लज्जत एहसास व बयान मजाज की शायरी का ख़ासा है। ये सब बातें इक्तिसाब से नहीं हासिल होती, ये तो बस किसी के नसीब में होती हैं। अगर ऐसा न होता तो फिर क्यों कहा जाता शायरी हम रिश्ते पैगम्बरस्त। न पैगम्बरी कभी जद्दोजहद से हासिल हो सकी है और न शायरी इक्तिसाब से होती है। अलवी साहब अपने शफ़ीक़ उस्ताद डॉक्टर शुजात अली संदेलवी के साने इर्तिहाल पर ताज़ियती तासुरात को मुनफरिद पैराए इजहार में इस तरह तहरीर करते हैं गोया वो रस्मी ताज़ियत न हो बल्कि यादों की एक हसीन कहकशां जैसे सजा दी गई हो। मज़कूरा मज़मून गराबारी अय्याम का ये इक़्तिबास साहिब मज़मून की फ़नकाराना सलाहियतों को उजागर करता है। देखिए अजीब व गरीब ये ताज़ियती इस तरह का मज़मून भाई मैंने तो नहीं पढ़ा। तो मज़मून गराबारी अय्याम का ये इक़्तिबास साहिब मज़मून की फ़नकाराना सलाहियतों को उजागर करता है। कोट ये 365 सफ़हात की अजीब किताब है। सुनिए, ये 365 सफ़हात की अजीब किताब है। ये वो किताब है जिसको कोई पढ़ना नहीं चाहता, फिर भी हर एक को कभी न कभी ये ज़रूर पढ़ना पड़ती है। इस किताब के वरक पर ही नहीं बल्कि हर सतर पर मौत के साए मंडलाते रहते हैं। 365 सफ़हात की किताब अज़ल से लिखी जा रही है और रोज़े हश्र तक लिखी जाती रहेगी। हर वाक़या, हर सानिहा और हर हादसा इसके सफ़हात में दर्ज है। इसलिए अब इसकी 1996वीं जिल्द सफ़ा नंबर 357 पर लिखा गया है कि दिन के 11:30 बजे निशात हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल के कमरा नंबर 17 में भर्ती मरीज़ जिसका नाम डॉक्टर शुजात अली संदेलवी दर्ज कराया गया था राहिए मुल्के अदम हो गया। न जाने इस तरह की और कितनी तहरीरें इस किताब में शामिल होंगी। कौन जाने कब किसका किस तरह ज़िक्र होता है। ज़िक्र तो सभी का होना है क्योंकि अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फ़ानी। इसी तरह मोतबर सहाफ़ी व अदीब हसन वासिफ उस्मानी के इस जहान फ़ानी से रुखसत होने पर 15 रोज़ा आग के हसन वासिफ उस्मानी नंबर के इदारिये में एक कलंदर की रहलत के उन्वान से अलवी साहब अपना खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। ये तहरीर एक ऐसा आईना है, गौर कीजिएगा, ये तहरीर एक ऐसा आईना है जिसमें हसन वासिफ उस्मानी मरहूम के साथ साथ
اس قبیل کے متعدد اردو صحافیوں کے اداس اور مزمحل چہروں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بہت عمدہ، واہ واہ واہ۔ ساتھ ہی زمانے کی قدر ناشناسی کا بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تحریر ہمارے ممدوح احمد ابراہیم علوی کا بھی تعارف کراتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ بس ذرا اس عبارت کے نفس مضمون پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، کوٹ، اردو صحافت تاجروں، صنعت کاروں اور پیشہ وروں کی رہین منت نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ سے اس کا تعلق قلندروں سے رہا ہے، اور قلندر سود و زیاں، وقار و جلال، شہرت و ناموری سے بے نیاز ہوتا ہے۔ حسن واصف عثمانی بھی قلندر تھے، بے نیازانہ آئے اور بے نیازانہ چلے گئے۔ آج کہا جا رہا ہے کہ حسن واصف عثمانی ممتاز اور کونا مشق صحافی تھے، لیکن کل جب جگہ جگہ ممتاز اور کونا مشق صحافیوں کی ضرورت تھی تو کسی کی نظر انتخاب ان تک کیوں نہ پہنچی؟ آج ان کے مرنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جو خلا پیدا ہو گیا اس کا پر ہونا مشکل ہے، تو کل جگہ جگہ جو خلا تھا جس کو وہ آسانی سے پر کر سکتے تھے اس جگہ ان کو کیوں نہ بٹھایا گیا؟ یہ رٹے رٹائے جملے، یہ بے معنی باتیں اور فرسودہ طرز فکر ہمارے سماج کو گھن کی طرح کھائے جا رہا ہے۔ آخری پیرا، آخری حصہ، احمد ابراہیم علوی کے نثری سرمایہ سے ان کی تحریروں کا یہ مختصر انتخاب پیش کرنے کا مقصد صرف یہی ہے ان کی ادبی روشن روایات سے حاضرین محفل کو روشناس کیا جا سکے۔ احمد جمال پاشا نے نصف صدی قبل اپنے خاکِ ممتازیہ میں احمد ابراہیم علوی کی ادبی حیثیت کو اختصار و جامعیت کے ساتھ اس طرح پیش کیا ہے کہ یہ تحریر آج بھی حقیقت کے بے حد قریب ہے۔ احمد ابراہیم علوی ادبی دنیا کے نہایت تیز شہسوار ہیں، اپنے مخصوص مزاج کے سبب وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ جہاں ہیں وہاں بھی کتنے پہنچ سکے ہیں۔ یاد رہے کہ علوی صاحب کے بارے میں احمد جمال پاشا کا یہ مشاہدہ تقریباً نصف صدی قبل کا ہے۔ ادھر 50 برسوں میں ان کی جو اہم تحریریں اور ان پر مشتمل اہم تصانیف منظر عام پر آئی ہیں، ان کی قدر و قیمت کا تعین کیا جانا ابھی باقی ہے۔ اس سلسلے میں حکیم وسیم احمد اعظمی کی یہ تحریر احمد ابراہیم علوی کی علمی، ادبی و تہذیبی شخصیت کے روشن خد و خال کی عکاسی کے ساتھ ساتھ تعین قدر کے حوالے سے انہیں ممتاز مقام عطا کرتی ہے۔ یہ اقتباس حکیم صاحب کی تازہ تخلیقی تالیف حفیظ نعمانی اور ان کا عہد میں شامل مضمون احمد ابراہیم علوی سے ماخوذ ہے۔ زبان و بیان، زبان و ادب، صحافت و ثقافت اور تہذیب و معاشرت کے حوالے سے احمد ابراہیم علوی کی حیثیت باقیات الصالحات اور معاصر منظرنامے پر دستخط کی ہے۔ وہ گزشتہ لکھنؤ کے شاہد عینی ہیں۔ انہوں نے جو لکھنؤ سنا، دیکھا اور برتا ہے، اب اسی شہر ادب و ثقافت میں ان جیسے اس قدر شاذ ہیں کہ ان کے شمار کے لیے بھی ایک ہاتھ کی انگلیاں بہت ہیں۔ شکریہ۔ بہت خوب جناب خلیل احسن صاحب، آپ نے اپنے مقالے کی سطر سے باور کرایا کہ آدمی کبھی بھی تیراک جو ہے وہ تیرنا نہیں بھولتا ہے اور وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، خود کو ثابت کر سکتا ہے۔ آپ کی تحریر ایسی تھی کہ بلا مبالغہ اتر پردیش اردو اکیڈمی فخر الدین کمیٹی اور دلی میں جو کونسل وغیرہ قائم ہے، اس کی امداد سے جو بڑے بڑے سیمینار، سمپوزیم اور مشاعرے ہوتے ہیں، اس میں اس طرح کی 3 تحریریں بھی سامنے نہیں آتی، اور ہمارے یہاں تقریباً 17 مضامین پڑھے گئے۔ یہ آج کے جلسے کا واقعی ایک معجزاتی جلسہ ہوا کہ علوی صاحب کی شخصیت کا جادو برقرار ہے، جو سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ عبید اللہ چودھری بالکل بے چین و بے قرار ہے کہ ان کو بولنے کا موقع دیا جائے، اگر دے دیا گیا تو ہم سب بے ہوش ہو جائیں گے اور کوئی بھی فوت ہوا تو اس کا الزام میرے اوپر آئے گا، لہذا یہ غلطی مجھے دہرانی نہیں ہے۔ برات صدر ذی وقار تک پہنچوں اس سے قبل یہ اعتراف بہت ضروری ہے کہ خلیل احسن صاحب کو ہر محفل میں جہاں اہل علم ہو اس میں دعوت دی جائے۔ ان کا یہ مقالہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ جو تحریر ان کی جو موجودہ کتاب ہے علوی صاحب کی بالکل تازہ بتازہ، اس کتاب کو سامنے رکھ کر اس میں سے وہ ادبی شہبارے
جن کی بنیاد پر کسی کو بڑا ادیب بڑا فنکار تسلیم کیا جا سکتا ہے، کیا جانا چاہیے، وہ سب انہوں نے یہاں پیش کیا اور یہ بتایا کہ یہ روا روی کی تحریر ہے، مجبوری ہوا کرتی ہے سیمینار اور سمپوزیم کی، لہذا وہ جو کچھ بیان کرنا چاہتے تھے وہ یہاں بیان نہیں کیا ہے، لیکن اس وعدے کے ساتھ ان کو اجازت دی جائے یہاں سے جانے کی کہ اس تحریر کو تشنا تو نہیں ہے، لیکن جو احساس ہے کہ اور کچھ لکھا جائے، کچھ اور ہو، اور جو کچھ بڑھا سکتے ہیں وہ اس کو بڑھا دیں، اور میں اپنی کتاب میں انشاءاللہ عنقریب جو کچھ یہاں پڑھا گیا ہے شائع کروں گا۔ ہمارے شہر میں ایک وبا اور بھی ہے کہ جب کسی کتاب کے چھاپنے کا اعلان کیا جاتا ہے تو بہت تاجر قسم کے لوگ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی آپریٹر کو پھسلا کے بہلا کے خرید کے اس سے وہ مضامین حاصل کر لیتے ہیں اور کتاب کی آمد سے پہلے کتاب شائع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی نیک ارادہ رکھتا ہے تو میں سارے مضامین اس کو دے سکتا ہوں، وہ چوری سرقے چربے کے عذاب سے بچ جائے گا۔ یہ ہو چکا ہے شہر میں، ہم بتا نہیں رہے، نام نہیں لے رہے۔ اور الوی صاحب کے بارے میں بتا رہا تھا تفصیلاً، بھول گیا، وہ گفتگو کہیں اور چلی گئی ایڑی پنجے میں۔ وہ شفق شاہ چشتی شاہانی ان کے گھر پہ آئے کئی نعتیں لے کے، تو الوی صاحب کے اندر شعری جراثیم پوری طرح ہیں، اور وہ زودگو نہ صحیح لیکن پوری طرح سے قدرت رکھتے ہیں، اس کا آپ مشاہدہ سماعت فرمائیں۔ میں بیٹھا ہوا تھا، چائے ان کی پی رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ شفق کی التجا ہے، یہ شفق کی التجا ہے، کرم ایسا ہو کہ آقا، نعت کا شعر و منافق، یہ شفق کی التجا ہے، کرم ایسا ہو کہ آقا، کوئی خوشنما منافق مجھے اب ستا نہ پائے۔ تو الوی صاحب نے کہا یہ کیا بےہودگی ہے، نعت میں خوشنما منافق کیا؟ کہنا میں آپ کے والد کے ساتھ کہوں، کہنے کا نہیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ میں آپ کی بےہودگی برداشت نہیں کروں گا۔ کہنے آپ بہت بڑے فنکار ہیں، آپ ناقد ہیں، آپ اس سے اچھا شعر کہہ کے دکھائیے۔ کہنے کہ توبہ توبہ، نعت میں نہیں کہوں گا، میں بہت معصیت زدہ ہوں، لیکن شعر سماعت فرمائیے۔ تو جو برجستہ شعر الوی صاحب نے کہا وہ مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا کہ بسبب زوال دوراں مجھے ڈر لگا ہوا ہے، بسبب زوال دوراں مجھے ڈر لگا ہوا ہے، کوئی خوشنما منافق میری چائے پی نہ جائے۔ اب اس میں عروضی طور پہ کیا گر رہا ہے لوگ بتائیں، جو فنکار ہیں عروض جانتے ہیں، کیڑے بننے والے۔ تو الوی صاحب میں شاعری ہے، لیکن الوی صاحب نے شاعروں کا اور شاعری کا عیب یہ بتایا کہ اس میں یار میں نے مشاہدہ کیا تو شاعر کم ہے، استاد زیادہ ہے، یہ استادوں پر اتنے جھمیلوں میں کون پھنسے گا؟ تو میں آزاد ٹھیک ہوں، آزاد طریقے لکھتا پڑھتا ہوں، جو اللہ دیتا ہے میں اس پہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو یہ الوی صاحب کی صفت شاعری ہے، تو کسی لمحے بھی اگر ان کو چھیڑا گیا تو یہ غزلیں بھی کہہ کے سنا سکتے ہیں۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔